السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ بارک اللہ فیکم۔ اسلام کا خلاصہ 8 چیزیں ہیں، 8 باتیں ہیں۔ یہ اسلام کے حقوق بھی ہے، اور اسلام نے جو بار بار کہا ہے کہ اسلام پر عمل کرو، تو جو انسان ان 8 باتوں پر عمل کرتا ہے تو وہ پورے دین پر عمل کرتا ہے، پورے اسلام پر۔ اور جو طاعت الرسول ہے، قرآن میں جو حکم ہے اطیعوا الرسول، اور رسول کی اتباع کا حکم ہے، تو ایک بندہ جو ان 8 باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کر رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور اتباع کرتا ہے۔ ایک بندہ جو صلاۃ، صوم، زکوٰۃ تو کرتے ہیں لیکن حقوق پامال کرتا ہے، تو یہ مطیع، یہ رسول کا مطیع نہیں ہے، یہ اسلام کے حقوق پورا نہیں کرتا۔ اور اسلام کا جو خلاصہ ہے یہ 8 چیزیں ہیں۔ ان 8 چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا پورے دین پر عمل ہے۔ پہلی چیز ایمان ہے۔ یہاں ایمان سے مراد عدم الکفر، یعنی اپنے آپ کو کفر سے بچانا۔ عدم الکفر کا مطلب ہے کہ کفر کا نہ ہونا، کیونکہ ایمان اور کفر ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ کفر عبری زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے توڑنا، خراب کرنا۔ تو وہ چیز جو انسان کی ایمان کو توڑتا ہے، خراب کرتا ہے، تو اس کو کفر کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو کفر سے بچانا یہ ایمان ہے۔ ایک بندہ جو مرتا ہے ایمان کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کفر نہیں کرتا۔ اور کفر جو ہے وہ 39 چیزیں ہیں، 39۔ مثلا انکار کفر ہے، شک کرنا کفر ہے، نفاق کفر ہے، شرک کفر ہے، جحود کفر ہے، اسلام کے ساتھ دشمنی کفر ہے، نبی کو قتل کرنا کفر ہے، اسلام سے اعراض کرنا یعنی اسلام کو مکمل اگنور کرنا یہ کفر ہے، وغیرہ۔ اپنے آپ کو ان 39 چیزوں سے بچانا ایمان ہے، اور یہ پہلی چیز ہے۔ جس بندے میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ان 39 چیزوں سے بچاتا ہے، تو اس نے اسلام کی جو 8 چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز کو پورا کیا۔ شرک بھی کفر ہے، تو شرک سے بچنا یہ ایمان ہے۔ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ علم ہے۔ علم سے مراد وحی کا صحیح فہم حاصل کرنا، اور وحی کا صحیح فہم یعنی صحیح سمجھ وہ ہے جو وحی کے اندر ہے۔ اسلام کو اسلام کے اندر تلاش کرنا ہے۔ وحی خود اپنے آپ کو بیان کرتا ہے، قرآن اور سنت اپنے آپ کو خود بیان کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین کو سمجھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ اور فہم جس طرح ہے وہ ٹھیک ہے، اور اسی طرح فہم صحیح فہم ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، یہ اسلام کا دوسرا حق ہے، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہے۔ اسلام جو کہتا ہے کہ اسلام پر عمل کرو، تو اس میں سب سے پہلی چیز علم ہے۔ قرآن میں اگر ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی وحی، اللہ کا دین مضبوطی سے تھامو، تو کیا بغیر علم کا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میرے لیے سیب لاؤ، تو ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ سیب کیا ہے، سیب کا لانا کیا ہے۔ تو اگر اللہ نے فرمایا ہے کہ وحی کو مضبوطی سے تھام لو، تو اس میں پہلی جو چیز ہے وہ علم ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔
اس لیے قرآن نے اگر ڈائریکٹ نہیں کہا کہ علم حاصل کرو تو ڈائریکٹ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اعتصام میں یعنی مضبوطی سے تامنے میں پہلی چیز جو ہے وہ وحی۔ اگر اسلام نے کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، تو اس میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے علم، صحیح فہم۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز صحیح فہم، اور تیسری چیز تقوی۔ تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ قاف واو جب ملتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچانا۔ قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، قو بچاؤ۔ تو تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب ہے اپنے آپ کو کفر سے بچانا، اور تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ جہنم میں جانے کے جو اسباب ہے وہ دو سبب ہے، ایک سبب کفر ہے اور ایک سبب گناہ ہے۔ جب انسان کفر کرتا ہے تو وہ جہنم جاتا ہے، یا وہ گناہ کرتا ہے تو جہنم جاتا ہے۔ کفر سے بچنا ایمان ہے اور گناہ سے بچنا تقوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے ان دو چیزوں کو کامل دین قرار دے کر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو میرے اولیاء ہے۔ اولیاء کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے ایک غلط تصور اپنایا ہے اولیاء کے بارے میں۔ اللہ عز و جل نے یہاں واضح کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو چیزیں ہیں، جس بندے میں یہ دو چیزیں ہیں وہ اللہ کا ولی ہے، ایمان اور تقوی۔ ایک انسان جو اپنے آپ کو کفر سے بچاتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اور یہ جنت جائے گا۔ کیونکہ جہنم جانے کی دو صورتیں ہیں، یا تو کفر کی وجہ سے بندہ جاتا ہے یا گناہ کی وجہ سے۔ جو انسان اپنے آپ کو کفر اور گناہ دونوں سے بچائے، اور اگر اس سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کرے، تو یہ انسان جہنم بالکل نہیں جائے گا۔ کیونکہ اگر ایک انسان کفر کرتا ہے اور جہنم جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے، جہنم جاتا ہے لیکن اس نے کفر نہیں کیا، تو وہ جہنم سے نکلے گا۔ لیکن اگر ایک انسان نہ کفر کرتا ہے نہ گناہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی جہنم نہیں جائے گا۔ اس لیے ایمان اور تقوی دونوں ایسی چیزیں ہیں جو مکمل طور پر انسان کو گارنٹی دیتے ہیں جہنم سے بچانے کی۔ جو چوتھی چیز ہے وہ عمل صالح ہے۔ ہاں، تقوی کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اور گناہ دو چیزیں ہیں، حرام کا ارتکاب کرنا اور واجب کو ترک کرنا۔ وہ چیز جس کو دین نے حرام کہا ہے اس کو کرنا یہ گناہ ہے۔ مطلب خنزیر کھانا گناہ ہے کیونکہ خنزیر کو اسلام نے حرام کہا ہے۔ خمر پینا گناہ ہے کیونکہ خمر کو اسلام نے حرام کہا ہے۔ زنا حرام ہے، فواحش حرام ہے، قتل حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح واجب ترک کرنا، صلاۃ واجب ہے، صوم واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، علم حاصل کرنا واجب ہے، تبلیغ کرنا واجب ہے، جماعت میں رہنا واجب ہے، جہاد کرنا واجب ہے، حقوق واجب ہے۔ تو واجب کو ترک کرنا یہ گناہ ہے۔ جو انسان نہ واجب کو ترک کرتا ہے اور نہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ انسان متقی ہے۔ چوتھی چیز یعنی نمبر 4 جو ہے وہ ہے عمل صالح۔ ہر وہ عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کی رضا حاصل کرے اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اس کو حسنات بھی کہتے ہیں، اس کو بر بھی کہتے ہیں، اس کو احسان بھی کہتے ہیں، اس کو نیکی بھی کہتے ہیں، اس کو عمل صالح بھی کہتے ہیں۔ وحی پر عمل کرنا یہ عمل صالح ہے۔ اس میں مستحبات بھی داخل ہے۔ مستحبات وہ امور ہے جو ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نہ کرنا اس کا گناہ نہیں ہے۔ خوشبو لگانا، السلام علیکم کہنا، صلاۃ کے بعد ذکر کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ 5ویں چیز جو ہے وہ تبلیغ ہے، یعنی یہ صحیح فہم اور یہ دین دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا، پہنچانا۔
اور چھٹی چیز جو ہے وہ جماعت ہے، جماعت میں رہنا۔ دیکھیے رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام سیکھو اور اس پر عمل کرو، نہیں، بلکہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اسلام پر تو عمل کرو، وَاعْتَصِمُوا اعتصام کرو، مضبوطی سے پکڑو حبل اللہ کو، یعنی اللہ کی دین کو، اسلام کو۔ حبل اللہ سے مراد اسلام ہے، حبل اللہ سے مراد وحی ہے، حبل اللہ سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن جمیعاً، جمیعاً کے دو معنی ہے۔ جمیعاً کا مطلب ہے آپ سب، اور دوسرا آپ مل کر۔ یہاں معنی ہے سب مل کر، کیونکہ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرق نہ کرنا، فرقوں میں تقسیم نہ ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ہے، لیکن جماعت میں، جماعت کی شکل میں مل کر عمل کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ اور جماعت سے مراد انبیاء علیہم السلام کی جماعت، نہ کہ بعد میں کوئی جماعت جو لوگوں نے بنایا ہو، جس کا امام ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جس کے بارے میں وحی نے کہا ہے کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اس جماعت میں آئیں گے۔ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے اور آپ کا امام، یعنی اس جماعت کا جو امام ہے، امیر ہے، وہ آپ میں سے ہوں گے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت قیامت تک رہے گی۔ لا تزال طائفہ، حدیث بہت مشہور ہے اور آپ نے سنی ہے، اور صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ ہمیشہ کے لیے ایک طائفہ ظاہرین علی الحق، حق پر یہ طائفہ چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل دین پر عمل کرنے والی جماعت ہوگی، اور کوئی بھی نہیں روک سکے گا ان کو کامل دین پر عمل کرنے۔ جماعت میں رہنا ضروری اس لیے ہے کہ دین کے جو اجتماعی امور ہے وہ انفرادی طور پر حل کرنا بدعت ہے، یعنی حدود جاری کرنا، اس طرح قتال کرنا، اس طرح بہت سارے حقوق دلانا، ظلم روکنا، فساد روکنا، فتن روکنا، یہ سارے اجتماعی امور ہے، الشورى، البیع وغیرہ وغیرہ۔ جماعت میں رہنا فرض ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ اگلی چیز جو ہے وہ حقوق ہے۔ حقوق حق کا جمع ہے۔ حق وہ چیز ہے جس کا دینا ضروری ہوتا ہے اور نہ دینا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حقوق ہے، مخلوق کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، بھائیوں کے، بہنوں کے، زوجین کے، حکمران پر رعایا کے حقوق ہے اور رعایا پر حکمران کے حقوق وغیرہ وغیرہ، قرآن کے حقوق ہے، اسلام کے حقوق ہے۔ اور اس کے بعد ہے جہاد۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ آپ کا ہر وہ عمل جہاد ہے جس میں دو صفتیں ہوں، ایک یہ کہ یہ عمل کوشش ہو، اس میں کوشش ہو، جدوجہد ہو، اور دوسرا یہ کہ اس عمل کے ذریعے آپ اسلام کو فائدہ پہنچائے۔ تو ہر وہ عمل، ہر وہ کوشش جس سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، یہی ہے جہاد، اور یہ لازمی چیز ہے۔ ان 8 چیزوں کو سمجھنا، اپنانا، ان پر عمل کرنا۔ حقوق میں اخلاق بھی داخل ہے، کیونکہ حقوق پورے نہیں ہوتے بغیر اخلاق کی، جیسا کہ عمل صالح میں ارکان الاسلام بھی داخل ہے۔ عمل صالح میں سب سے پہلے صلاۃ، صوم، ارکان، حج، علم حاصل کرنا وغیرہ ہے۔ تو ایمان لانا، ایمان، اور ایمان سے مراد ہے اپنے آپ کو کفر سے بچانا، اور کفر میں شرک بھی ہے۔ تو ایمان، صحیح فہم، تقوی، عمل صالح، تبلیغ، حقوق، جماعت، جہاد، یہ 8 چیزیں ہیں
جو کہ اسلام کا خلاصہ ہے، اور یہی کامل دین ہے۔ ان چیزوں پر عمل کرنا پوری دین پر عمل ہے۔ ایک بندہ جو 5 وقت صلاۃ پڑھتا ہے مسجد میں، لیکن وہ بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، تو یہ بندہ اطیع الرسول پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو زندگی میں جہاد بھی ہے، جماعت بھی ہے، جماعت کے ساتھ حدود اور یہ اجتماعی امور جس طرح کہ میں نے کہا یہ بھی ہے، حقوق بھی ہے، عمل صالح بھی ہے جس کے اندر صلاۃ بھی ہے، اور ایمان بھی ہے وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ضروری ہے۔ اتباع الرسول میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل کہہ دو، رسول کو یہ حکم ہے کہ لوگوں سے کہو اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، میرے اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ضروری ہے، اور اتباع یہی چیزیں ہے۔ ان 8 چیزوں پر عمل کرنا یہ اتباع الرسول ہے، یہ طاعت الرسول ہے، یہ اسلام پر عمل ہے۔ بارک اللہ فیکم۔